السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور بکثرت یاد کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اے انسان اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور بلند آواز کی نسبت پست آواز کے ساتھ صبح و شام یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو جا۔ وہ شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور وہ جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ بالشت بھر میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ کے فاصلے کے برابر میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ پھیلانے کے فاصلے کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ پر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس پر میں مضبوطی سے مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں 1 نیکی ہے اور ایک اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی 10 گنا اجر ملے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ بطحان یا عقیق، یہ 2 وادیوں کے نام ہیں، کی طرف صبح سویرے جائے اور بڑے بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں بغیر گناہ کیے اور بغیر قطع رحمی کے لے آئے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم سب یہ بات پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو صبح سویرے مسجد کی طرف آئے اور اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیات سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس لیے کہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جتنی آیات ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث نقصان، گھبراہٹ و پریشانی ہوگی، اور جو شخص کسی جگہ لیٹا جہاں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث نقصان اور گھبراہٹ و پریشانی ہوگی۔ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجا، تو وہ مجلس ان کے لیے باعث نقصان ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب سزا دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ جو قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو گدھے کی سڑی ہوئی لاش جیسی چیز سے اٹھتی ہے، اور یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔